السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے تمام اسٹوڈنٹس اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں عہد رسالت کے جو وفد تھے ان کی روشنی میں آج کا جو سفارتی نظام ہے اس کا ضابطۂ اخلاق اس کو بڑھا تھا، وہ ہم نے کلاس کے اندر یہ لیکچر لیا تھا۔ اس میں مختلف ایگزامپلس میں نے کوٹ کی تھیں وفود نبی نے، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفد کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کا ایک پس منظر بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے جو ان کے ساتھ اخلاقی پہلو تھے ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر تھوڑا سا اور بھی دے دوں میں تو اس میں ہم نے بات کی تھی آپ وسلم کے جو سفارتی تعلقات تھے اس میں جو اخلاقی پہلو ہمیں نظر آتا ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ آپ وسلم جب بھی کسی سفیر سے یا سفراء سے ملاقات ہوتی تو اس میں آپ وسلم عزت و تکریم کا خیال رکھتے، جیسے جس میں ہم نے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفراء تھے ان کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات سے پہلے حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان سفراء کا استقبال کرتے تھے اور انہیں عزت و تکریم دیتے تھے۔ دوسری بات ہم نے ملاقات کی تیاری کے حوالے سے خاص ایک اہتمام ہوتا تھا اس کے اوپر بات کی تھی، اور پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کے ساتھ ملنے کے لیے جو مسجد نبی میں ایک خاص گنبد بنایا تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کا استقبال کرتے تھے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا استقبال کرتے، انہیں ریسیو کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے لیے اجازت طلب کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا سفراء سے ملاقات کا، اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ حاجت اور تعاون، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضروریات کو پورا کرتے، ان کے ساتھ تعاون کرتے۔ اس طرح میں نے بنو فزارہ کی بات کی تھی کہ جو 10 کے قریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے آپ کی خدمت میں اور انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی تھی، تو اللہ کی طرف سے بارش نازل ہوئی ان کے لیے۔ پھر ہم نے بات کی تھی عمدہ قامت گاہ کا انتظام، کہ جہاں پہ انہیں ٹھہرانا ہوتا، یہ نہیں تھا کہ بس ملاقات ڈائریکٹ آتے ملاقات کرتے اور ان کو کہتے کہ جاؤ چلے جاؤ، بلکہ وفد کی شکل میں جو لوگ آتے ان کو ٹھہرنے کے لیے باقاعدہ جگہ دی جاتی۔ جس طریقے سے میں نے بات کی تھی دار رملہ کی، دار رملہ بنت النجاریہ کا گھر، یہ ایک بہت وسیع رقبے میں مشتمل تھا، اس میں کھجور کے باغ بھی لگے ہوئے تھے۔ آپ نے وفد محارب کو اس جگہ پہ ٹھہرایا تھا۔ پھر اس طریقے سے میں نے مغیرہ بن شعبہ کا گھر کہا تھا، اس میں بنی سکیف کو ٹھہرایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اس میں نجران کے وفد کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اسی طریقے سے یزید بن ابو سفیان کا گھر تھا جس میں وفد ہمدان کو ٹھہرایا گیا تھا، اور دار بلال
جہاں پر وفد اعلیٰ کے قیام کا انتظام فرمایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ٹھہرائے جانے والوں کے ساتھ جو ایک اہتمام کرتے ضیافت کا، اس کا بھی ذکر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ضیافت کا بھرپور اہتمام فرماتے۔ بنی حنیفہ جن کو دار رملہ میں ٹھہرایا گیا، ان کے لیے جو اہتمام کیا گیا، اس حوالے سے روایت میں آتا ہے کہ انہیں پہلے روٹی کے ساتھ گوشت دیا گیا، پھر دودھ دیا گیا، اور روغن کے ساتھ اس کی ضیافت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ اور تحفہ دینے کا جو ایک اخلاقی پہلو تھا، اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انہیں تحفے تحائف بھی دیتے تھے۔ پھر میں نے بات کی تھی کہ اچھے ناموں سے مخاطب کرنے کی، بنو غیان اور عنقان کا ذکر کیا تھا کہ ان کا نام چینج کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتم بنو رشدان کا ذکر فرمایا کہ آپ جو ہے ہدایت والے ہیں۔ تو یہ چیزیں، یعنی یہ تو پچھلا لیکچر تھا جس کا میں نے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ کیونکہ بہت سارے لوگ آپ میں سے کلاس میں موجود نہیں تھے، تو آج ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کر، چونکہ ہمارا ایک کلچر بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم بس کتابی چیزوں کو لیتے ہیں، ہونا بھی چاہیے کچھ کسی حد تک، اور پھر ہمارا بالخصوص جو یونیورسٹیز، کالجز اور یونیورسٹیز کا جو نصاب تعلیم ہے، وہ تھوڑا سا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مزاج تھوڑا سا بدلتا چلا جا رہا ہے دن بدن، اس کے حوالے سے میں نے چاہا، کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک اخلاقی پہلو ہے، اس کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ ہم ایتھکس پڑھتے ہیں تو ہمیں اس حوالے سے ہماری اپنے نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جسم و روح کا مرکب ہے، اور کامل مسلمان وہی ہو سکتا ہے جو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی تعمیر و ترقی کے لیے بھی فکر مند ہو۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے ٹپ ٹاپ ہو اور اندر سے اس کا باطن جو ہے اس کے ظاہر کے ساتھ میچ ہی نہ کر رہا ہو، جبکہ باطنی اور روحانی ارتقاء کا مدار سنت نبویہ اور شریعت اسلامیہ کے مطابق عمل پر ہی ہے۔ اس لیے ایک مسلم معاشرے کے قیام کے لیے تمام افراد معاشرہ کا دینی مزاج اور شرعی احکام سے آراستہ ہونا لازمی ہے، اور یہ چیز تبھی ممکن ہے کہ جب ہم اپنے اس معاشرے کی تربیت جو ہے وہ اسلامی مناہج پر کریں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر کریں، تبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ انسان کی تعلیم و ثقافت، تہذیب و تمدن، علم و عمل اور حسن و کردار یہ احسن طریقے سے تشکیل پا سکیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی عنصر مفقود یا ناقص یا مرکز توجہ نہ ہو تو یقینی طور پر انسان سازی، مردمگری اور صالح انسانی معاشرے کی تکمیل میں اور معاشرے کی تعمیر میں خلل واقع ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ علوم و فنون کی قسموں کا ذکر ہے، تعلیم و تربیت کا بھی ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، معرفت و تربیت کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، عقل و تفکیر کا اور تدبر و بصیرت کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اس کو مفید اور کارآمد اور مؤثر اور سحر انگیز شکل دینے کے لیے قدرت بیان، حلاوت لسان، خوش کلامی اور واضح و صاف گفتگو کی اہمیت کو اجاگر
کیا جانا یہ از حد ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا نصاب تعلیم ہے اس کی تربیتی اور اخلاقی جہاد جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ ایک نصاب کو ترتیب دینے کے لیے جو تربیتی پہلو ہے اور اخلاقی پہلو ہے اس کو کس قدر جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم ذرا سلائیڈز کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ شو ہو رہی ہے جس میں نصاب سازی میں ادبی و اخلاقی جہاد، یہ آج کا جو ٹاپک کہہ لے، لٹریسی اینڈ ایتھیکل اسپیکٹس ان کریکولم ڈیولپمنٹ۔ ان چیزوں کو یعنی جو ہمارا کریکولم ہے، نصاب سازی ہے، اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایتھیکل اور لٹریٹری جو اسپیکٹس ہیں، ادبی جو اسپیکٹس ہیں، جہاد ہیں، ان کا کتنا اہمیت کا حامل ہونا ہے، کتنا اہم ہیں یہ چیزیں، تو اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں ہم۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نصاب تعلیم کی بنیاد کو دیکھیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم یہاں پہ میں اس کو لکھنے لگا ہوں جو ہمارے پوائنٹس آئیں گے۔ اس میں سے پہلا پوائنٹس کیا ہے؟ نصاب تعلیم کی بنیاد، یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس۔ یعنی یہ فاؤنڈیشن کہاں سے ہمیں ملی کہ ہم ایک نصاب سازی کر سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کے اوپر اگر نظر دوڑائی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سب سے اپنا کریکٹر پیش کیا۔ اگر اب ہم سب کو یاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، جب توحید کا ڈنکا بجانا تھا، جب رسالت کا ذکر کرنا تھا، تو جب کوہ صفا پہ جا کے ایک صدا بلند کی کہ اگر سب لوگ جب اکٹھے ہو کر آئے تو صدا بلند کی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی اس اوٹ سے لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے تو پھر تم کیا کہو گے؟ آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سٹارٹنگ میں یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے یہاں پہ آپ سب کو بلایا ہے، آوازیں دی کی ہیں، اب یہاں آپ لوگ اس لیے آئے ہو کہ میں نے آپ کو کہنا ہے کہ تم اللہ کو مان لو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نصاب تعلیم کی جو فاؤنڈیشن رکھی، وہ بنیاد رکھی، وہ کیا تھی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے اس اوٹ سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے کا لگا ہے تو آپ اس کے اوپر آپ کیا کریں؟ تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو گویا کہ اس جگہ پہ جو بنیاد رکھ رہے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے کریکٹر کی رکھ رہے تھے، اپنے کردار کو سامنے کر رہے تھے۔ تو سب سے ضروری جو نصاب تعلیم جس کو ہم بولتے ہیں، اس میں کریکٹر کی بہتری، کردار سازی کے اوپر زور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب تعلیم کا سلسلہ شروع فرمانا تھا، جب توحید کا درس دینا تھا، جب رسالت کا ذکر کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ایتھیکل ویلیوز تھیں ان میں سے سب سے پہلے جو کریکٹر بلڈنگ تھی اس کے اوپر بات کی، اور کردار کی بہتری کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ تو پھر ڈائریکٹ اگر ہم چلے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تعلیم
کی جو فاؤنڈیشن رکھی وہ مسجد نبوی رکھی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے ایک علیحدہ سے چبوترا بنا دیا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ جو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے اس کا تقدس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہونی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ خود درس دیا کرتے تھے. اس سے مساجد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کو دیکھ لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں ہی مکتب قائم کر کے ان کی نگہداشت اور اخراجات کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا. حکومت وقت کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ جو تدریس کا جو سلسلہ ہے وہ مساجد سے شروع، وہاں مکتب قائم کیے گئے. ان کے اخراجات کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ حکومت کو دی گئی. آج ہم مدارس کو دیکھتے ہیں تو وہاں ذمہ داری حکومت کی نہیں ہوتی ہے. وہاں ہم نے لوگوں کے لالوں کے اوپر وہاں کے طلباء کو، وہاں کے آنرز کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہوا. آج اگر حکومت وقت اس چیز کی ذمہ داری لے، حکومت وقت اگر مدارس کی نگہداشت کی ذمہ داری لے لے تو بہت سارے مسائل یہیں ہی دفن ہو جاتے ہیں. یہ جو بالخصوص فرقہ واریت ہے یہاں ہی دم توڑنا شروع ہو جاتی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم انبیاء کا ورثہ ہے. مسلمان کو چاہیے کہ جہاں سے ملے اس کو لے لے. نبیوں کا ورثہ ہے. اسلام نصاب تعلیم کی اہمیت نفسیاتی بنیاد کی اہم نفسیاتی بنیاد کیا ہے کہ ساری دنیا دین کا موضوع ہے، اور دین در حقیقت انسان کی بنیادی فطری ضرورت ہے. جب اس فطری ضرورت کو بیچ میں سے نکالیں گے تو پھر یعنی ہمارا جو نصاب ہے وہ دین ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فطرت انسان کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو سائڈ پہ کر کے اگر ہم کالے الفاظ اپنے طلباء کو دینے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. اسلام کا پورا جو فلسفہ نصاب ہے وہ اسی نقطے کے اوپر ہے، اسی دین کے اوپر ہے. یہ کوئی ترک دین دنیا کا تعلیم نہیں دیتا ہے، اور نہ ہی غلو فی الدین کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ متوازن اسلامی نظام کی تشکیل کا مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ ایسے متوازن اور صحت مند افراد کی تیاری ہے جو صرف قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف توجہ ہے. ان کے سامنے قرآن کریم، ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہو، اور ہر دور اور ہر شعبہ زندگی میں صراط مستقیم یا دین فطرت کے مطابق چلنے اور دوسروں کی رہنمائی کے قابل ہیں. یہ ہے اصل میں نصاب سازی. نصاب کی بنیادیں ہم کہتے ہیں کہ کس چیز پر ہونی چاہیے، اس کے اجزاء، مواد اور اس کے مشمولات کیا ہونے چاہیے. اس نصاب کے ذریعہ قوم و ملت کو کیا پیغام ملنا چاہیے. یہ باتیں سوچنے والی ہیں نا. بنیادیں کیا ہونی چاہیے، نصاب کی فاؤنڈیشن کیا ہونی چاہیے، اس کے جو آرٹیکلز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، قوم و ملت کو کیا پیغام ملنا چاہیے اس نصاب تعلیم سے. اس کے پڑھنے والے اس کو پڑھ کر کن افکار و خیالات اور نظریات سے بہرہ مند ہوں.
ان کی نظروں میں کس قدر وسعت اور گہرائی پیدا ہونی چاہیے، اس کے لیے کون سے پیرامیٹرز ہوں کہ جن کے بہاف پہ ایک سود مند شہری جو ہے وہ بن سکے۔ اگر میں ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے اسلام اور علم، اس سے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، ان کا جواب دینا چاہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں انصاف کے ساتھ تاریخ لکھی جائے اور یہ تحقیق کی جائے کہ علم نے کب اپنا راستہ بدلا، وہ کب تعمیر کی بجائے تخریب کا ذریعہ بنا، تو ایک منصف آدمی یہ بتائے گا کہ جب سے علم کا رشتہ خالق مالک رب کائنات سے ختم ہو گیا، جب ہی سے یہ تباہی اور بربادی آئی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ علم نے کب اپنا راستہ بدل لیا، کب تعمیر کی بجائے تخریب کا ذریعہ بن گیا، کہ جب سے خالق سے ہمارا راستہ ٹوٹ، رابطہ بیچ میں اللہ نہ رہا، بلکہ حبس لالچ طمع جب سے آ گیا، تو تب سے یہ تعمیر نہیں بلکہ تخریب ہو گیا۔ جو علم اللہ کے نام سے الگ ہو کر چلا وہ قابل اعتبار نہیں رہا۔ اس علم سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لہذا پہلی بات تو یہ معلوم ہو کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک اور پالنہار کون ہے۔ بڑے بڑے دانشوروں نے، معلموں نے، فلسفیوں نے جب اس چیز کو معلوم نہ کیا کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے، ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ ہمیں کس راستے پر لگانا چاہتا ہے، وہ ہمیں کون سا عقیدہ دیتا ہے، اس کائنات عام انسانوں اور اس دنیا اور اس کے انجام کے متعلق، اپنی ذات کے متعلق ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے، جب ان بنیادی سوالات کا علم نہ ہو تو پھر اس علم کا کیا فائدہ ہے۔ یہ بنیادی سوالات ہیں، نیکی اور بدی میں کیا فرق ہے۔ تبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا خالق ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم کو یہ تو معلوم ہو کہ اس زہر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ 1 منٹ میں سینکڑوں انسانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایٹم بم کا ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے ہم چھوڑیں گے اور یہ تباہی اور بربادی مچا دے گا، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ ہماری صلاحیتیں اور ادارے سب اس کے قبضے میں ہیں، وہ عالم الغیب ہے، تو اس کا علم فائدہ نہیں۔ ایسے علم کا کیا فائدہ؟ پھر ایک بات جو ہمارے سامنے دوسرا پوائنٹ جو آتا ہے وہ نصاب سازی یا کتاب سازی ہے، جو آج کے دور میں ہمارے سامنے جو باتیں چلی آ رہی ہیں، کہ آج نصاب سازی ہو رہی ہے یا کتاب سازی ہے۔ بچوں کو، پہلی کلاس کے بچے کو دیکھ لیں، چھوٹا سا وہ بچہ ہوتا ہے، وہ اسے کتنا بھاری بھرکم جو ہے بیگ اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ نصاب سازی ہے یا کتاب سازی ہے؟ اگر نصاب کی نظریاتی اساس اور فکری بنیاد میں کھوکھلا پن ہو اور مذکورہ امور و مقاصد سے ہٹ کر ایک الگ نظریہ پر علمی بنیادوں کو استوار کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر نصاب سازی کی بجائے کتاب سازی نظر آتی ہے۔ تو اس سے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے بارے میں عبدالماجد دریابادی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ سرکاری اعداد شائع ہوئے ہیں کہ پچھلے سال چھپنے والی کتابوں کی کل تعداد 19,000 رہی ہے۔ یہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں اور یہ اپنے دور کی بات کر رہے ہیں دریابادی صاحب، کہ سرکاری سطح پر یہ بات شائع ہوئی کہ 19,000 کتابیں شائع ہوئی، اور اخباروں نے اس پر خوب جو ہے وہ لکھا۔ اتنا بڑا ملک
50 کروڑ آبادی، فلاں فلاں فلاں، اور اس کی کل مطبوعات کی تعداد کروڑوں کی نہیں بلکہ لاکھوں کی بھی نہیں بلکہ 19,000۔ یہ دلیل ہے ملک کے علمی افلاس کی، ذہنی پسماندگی کی، دماغی پستی کی۔ صرف ترقی کا پیمانہ ہم نے صرف کتابوں کی تعداد کے اوپر کر لیا، ان کی نوعیت کی نہیں۔ یعنی اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ کتابیں کیسی نکلی۔ آج ہمارے ایچ ایس سی کے جرنلز کو دیکھ لیں، ایچ ایس سی کا بھی جو سارا جو زور ہے، ہمارے اپنے ٹیچرز کو دیکھ لیں، آپ اپنی یونیورسٹیز میں آپ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ٹیچرز اساتذہ ہیں ان کو دیکھ لیں، ایک دوسرے سے یہی باتیں ہو رہی ہیں، جی آپ کے آرٹیکل کتنے ہو گئے؟ جی میرے تو اتنے آرٹیکل ہو گئے ہیں، وی سی صاحب ہیں اتنے آرٹیکل ہو گئے ہیں۔ بھائی آرٹیکل ہو گئے ہیں، ان کی نوعیت کیا تھی؟ ان سے معاشرے کو کیا فائدہ ہوا؟ اس سے اسٹوڈنٹس کو کیا ملا؟ جن کی وجہ سے تنخواہیں ملتی ہیں ان کو کیا ملا اس سے؟ ان کو کتنا فائدہ دے سکے؟ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی، یہ نہیں کہ کاغذ کتنے نکل گئے، سیاہی کتنی ضائع ہو گئی، اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ زمانے وہ چلے گئے کہ جب سیاہی کی قدر ہوتی تھی، لکھنے والے لکھتے بھی تھے اور ساتھ ساتھ اس کی قدر بھی کرتے تھے۔ یہ ادب تھا، یہ نصاب سازی کے اندر ادب کا پہلو اس کو آنا چاہیے۔ پھر دیکھیں ہمارے ہاں نصاب سازی اور کتاب سازی ہم نے دیکھ لی کہ آج ہم کتاب سازی پہ ہیں، نصاب سازی کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے ایچ ای سی کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دی، اپنے اساتذہ کے آرٹیکلس آپ کے سامنے رکھ دی، کتنی کتابیں ہو گئی ہیں، آپ نے کتنا جو ہے نا وہ لکھ دیا ہے۔ میری تو اتنی کتابیں ہیں، کبھی سوچا کہ ان کتابوں سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا؟ کتنے لوگوں کے اندر ادب آیا ہے، کتنے لوگوں کے اندر اخلاق کی بات آئی، کتنے لوگوں نے آپ کی کتاب، آپ کے آرٹیکل، آپ کے تھیسس کو پڑھنے کے بعد اتنے لوگ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، راہ راست پر آ گئے ہیں۔ تو یہ اصل میں کام کرنے والے ہیں جو ہونے چاہیے۔ نصاب تعلیم اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب پھر ایک جو ہے یہ ہمارے سامنے پوائنٹ آتا ہے جبری تعلیم، طرز تعلیم۔ جبری طرز تعلیم، یہ پوائنٹ ایک ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں، لیکن کیا ہے اسٹوڈنٹس کو بس لایا جا رہا ہے، بائی فورس ان کو دھکیلا جا رہا ہے، ایڈمیشن دیے جا رہے ہیں، بلکہ باہر جا جا کر گاؤں میں مختلف پلیسز پہ جا کے پروگرام کیے جا رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز میں جا کے اور ایسی تعلیم لیں کہ جس میں رتب و یابس سب چیزیں شامل ہیں، اور اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کو ہم نے دیکھا نہیں۔ اس کے حوالے سے مولانا ابو الحسن الندوی نے جو لکھا ہے کہ کسی جبری نظام تعلیم میں جس کا پڑھنا مسلمان بچوں کے لیے ضروری ہو، ایسی کتابوں کا داخل نصاب ہونا مسلمانوں کے لیے سخت تکلیف دہ امر ہے، جس سے انہیں اپنے مذہب، اپنے وجود ملی، اپنی عقیدہ، اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کے لیے شدید خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ آپ بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی اسلامک اسٹڈیز کے، کتنے ایسے سبجیکٹ آپ کے پلے باندھے جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ریکارڈ ہو رہی بات کہ
جس میں سے آپ ہزارہا آپ اس سے بہت سارے اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب اس کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، بائی فورس یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ اس طرح سے تعلیم کے نتائج اور عواقب کیا ہوں گے؟ مولانا ندوی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے بچوں کے لیے ذہنی اور دینی ارتداد کا جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ محض وہم و تخیل پر مبنی نہیں ہے، واقعات اور آثار اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان حلقوں میں جہاں موجودہ نظام تعلیم کا گہرا اثر پڑا ہے اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے جن کا تعلق نہیں رہ سکا، اس تعلیم کے اثرات نمایاں ہونے لگے ہیں۔ خاندانوں کے معصوم بچے اور بچیاں غیر اسلامی اور صریح مشرکانہ عقائد و رسوم سے متاثر نظر آنے لگے، جو مسلمانوں کے لیے بڑی تشویش اور کشمکش کا سبب ہے۔ یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کی جو 12 سالہ بچی ہے، سرے سے یہ خبر ہی نہیں کہ اسے عید کیا ہے، کیا چیز ہے عید، اسے اس چیز کا کوئی پتہ نہیں، اس کی کیا اہمیت ایک مسلمان کے لیے۔ روزہ اور رمضان کا تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے نام ہی نہیں سنا۔ عیدگاہ یا مسجد کا کوئی تصور اس کے ذہن میں نظر نہیں آتا۔ اس کا باپ ماں کچھ اور باپوں کے بس ایک کرائے کے چرچ ہال میں جا کر پریئر کر کے آتے ہیں، اور جیسے اس عبادت کا تعلق وجہ کچھ باپوں کے اور کسی سے ہے ہی نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عید کی نماز پڑھی، ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہوئے، معانقہ کیا، تو ہم نے اس معانقے کو صرف ایک دوسرے کے شانوں پر گرنا سمجھ لیا۔ یہی ہمارا طرز تعلیم ہے، یہ جبری چیزیں ہیں ساری، معاشرے میں ہمارے نصاب کا حصہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ نصابی حکمت عملی کا ایک اہم جز یہ ہونا چاہیے کہ نصابات کی مسلسل چھانٹی کی جاتی ہے۔ ثانوی جماعت تک کے لازمی نصاب سے اس طرح کی تمام باتیں نکال دینی چاہیے جو 90% افراد کی ساری زندگی کسی کام کی نہیں ہے، اور جو بات جو اس کی زندگی کا حصہ بننے جا رہی ہیں وہ ضرور شامل ہونی چاہیے۔ تو دیکھ لیں، اگر ہم پہلے سال کے بچے کے نصاب کو دیکھ لیں تو کتنی ایسی چیزیں ہیں، کتنی بکس آج پہلے سال کے بچے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن کتنی ایسی ان میں سے جو بکس ہیں جو اس کے نصاب کا حصہ ہی نہیں ہونی چاہیے۔ غیر ضروری مواد کی گنجائش نصابات کی تیاری میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا مواد جن کا کوئی دنیوی نفع ہو نہ اخروی، متعدد حدیث میں اس کو اختیار کرنے اور اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے نہ صرف یہ کہ منع کیا گیا ہے بلکہ ان کو آخرت میں قابل مواخذہ و گرفت بتایا گیا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کو اٹھا کے دیکھ لیں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر وغضب حتى احمر وجهه حتى كأنما فقع في وجهه حبر۔ یعنی بات یہ تھی کہ تقدیر کے مسئلے پہ حضرت ابو ہریرہ پر روایت کرتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ تقدیر کے مسئلے پہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ بعض صحابہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے نوشتہ تقدیر کے مطابق ہے، تو پھر ثواب و عذاب کا ترتب کیوں ہوتا ہے؟
جیسا کہ معتزلہ کا مذہب ہے، اور کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں خدا کی کیا مسئلہ ہے، حکمت ہے کہ بعض انسانوں کو تو جنت کے لیے پیدا کیا اور بعض انسانوں کو دوزخ کے لیے پیدا کیا۔ تو اس طریقے کی بحث و مباحثہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں کہ غاضب حتى احمر وجہ، ہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، جس طریقے کے سے ایک انار کا دانہ سرخ ہوتا ہے اس طریقے سے، یعنی اس کو تشبیہ انار کے دانے کے ساتھ، یعنی اتنا سرخ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو۔ تو جس لٹریچر سے کوئی فائدہ نہ ہو اس کو شامل نصاب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو بے جا جو ہمارے اوپر چیزیں ٹھونس دی جاتی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ذرا تربیتی اور اخلاقی جہاد کو دیکھیں۔ تربیتی اور اخلاقی جہتیں، وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا۔ اس سے جب اہل اسلام کے ہاتھوں اسلامی تہذیب کمزور ہوتی ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرف حفظ مراتب کی قدر بھی اپنی ہمت کھو گئی، بچوں سے اخلاقیات نکلتی چلی گئی، شاگرد استاد کے برابر آ گئے، ماں باپ کے برابر بیٹے نے بیٹھنا شروع کر دیا، برابری کا ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ علامہ عبداللہ سراج الدین اس اخلاقیات کے حوالے سے لکھتے ہیں الاخلاق الفاضلہ والآداب الکاملہ لہا منزلتها الرفیع، اخلاق فاضلہ اور آداب کاملہ کے حاملین کے لیے بلند منزلیں ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ جاپان کے حوالے سے کہ انہیں کیسے پتہ چل گیا کہ کتاب اور صاحب کتاب کیا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک کتاب اور صاحب کتاب کا رشتہ بتاتے ہوئے ایک ایگزامپل کوٹ کی گئی کہ ایک شخص جو کہ ڈاکٹر تھا اور وہ جب دوائی لکھتا ڈسپینسر کی طرف جب دوائی جاتی تو بہت ساری ایسی پرچیاں جاتی ہیں جس میں نیچے لکھا ہوتا کہ اس سے پیسے نہیں لے۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بہت سارے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں بہت سے نہیں لیتے، اس کی ریزن؟ تو انہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس کا نام صدیق ہو، جس کا نام عمر ہو، جس کا نام عثمان ہو، علی ہو، خدیجہ، عائشہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، میں ان سے پیسے لوں۔ ساری زندگی خلفائے راشدین امہات المومنین بنات رسول کے ہم نام لوگوں سے پیسے نہیں لیے۔ یہ ان کی محبت اور ادب کا عجیب انداز تھا، یہ ادب تھا تو آج ہمارے معاشرے سے مفقود ہو۔ ادب و احترام اور تربیتی و اخلاقی جہاد کے باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ فرمان کہ جب صحابہ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ انت اکبرو، تو انہوں نے آگے سے کہا انت اکبرو ام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انت اکبرو ام انا، آپ بڑے ہیں یا میں؟
فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس جواب دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انت اکبر منی وانا اقدم منک۔ ادب کا یہ حال تھا، فرمایا یا رسول اللہ بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میں پہلے آ گیا، بڑے آپ ہی ہیں۔ صحابی نے کمال تربیت اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکبر کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے اقدم کا لفظ استعمال کیا۔ امام احمد بن حنبل دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے تھے، ایک اور شخص بھی وضو کرنے آئے لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے، امام صاحب سے آگے نیچے کی طرف جا کر وضو کرنے لگے۔ پوچھنے پہ کہا گیا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے، مجھے شرم آئی کہ امام میرے مستعمل پانی سے۔ کسی شخص نے اس آدمی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا وضو کرنے میں امام کی تعظیم کرنے پر اللہ نے مجھ کو بخشا، یعنی تعظیم کرنے پر ہی بخشا۔ اللہ اکبر۔ امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رات کو سوتے تو یہ احتیاط کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہو، اور یہ روایت ہم حضرت امام ابو یوسف کے حوالے سے بھی، امام ابو حنیفہ کے ریفرنس سے بھی یہ کوٹ کرتے ہیں۔ یہ تو ادب ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط کرتے حضرت مجد الفسانی کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہے۔ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالی اسرار و معارف تحریر فرمائے رہے تھے کہ اچانک ضرورت بشرا کی وجہ سے، بشری تقاضے کی وجہ سے بیت الخلاء تشریف لے گئے، تھوڑی دیر نہ گزری کے واپس آ باہر تشریف لائے اور پانی طلب کر کے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو دھویا اور فرمایا ناخن پر سیاہی کا دبا تھا، اور سیاہی حروف قرآنی کے اسباب کتابت میں سے ہے، اسی بنا پر لائق ادب نہ سمجھا کہ اس دھبے کے ہوتے ہوئے طہارت کریں۔ یہ تعلیم تو ایسے ہونی چاہیے نا۔ ادب کے یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرفہ امتیاز رہے ہیں، یہ کوئی برصغیر کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے کہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیبیں پیدا ہوئیں جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے نہیں ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تعلیم تو یہ ہونی چاہیے نا، نصاب تو تعلیم کا ایسے ہونا چاہیے۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے برابر بیٹھنا، ان کے آگے چلنا، ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے۔ یہ ابھی کی باتیں ہیں۔ والدین کی طرح اساتذہ کا احترام بھی یہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھ لیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے اس انتظار میں کہ حضرت عمر کب باہر تشریف لائیں گے تو میں جو ہے وہ بسم اللہ کی تفسیر پڑھوں گا۔ بیٹھے رہتے تھے، دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب حضرت عمر خود سے باہر تشریف لاتے تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا طالب علم، میرا یہ دل نہ چاہا کہ میں آپ میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے سے پہلے آ جائیں۔ آج استاد کو دیکھ لیں، کلاس رومز کی حالت کو دیکھ لیں، پچھلے لیکچر کو ہی دیکھ لیں، ٹیچر جا کے کھڑا ہوا ہے اور 8:30 بجے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کب آ رہے ہیں یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ان کا پسینہ بہتا رہتا، دھوپ لگتی رہتی، لیکن وہ برداشت کرتے رہتے۔ یہ تو فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، نصاب اس طریقے سے بننا چاہیے نا۔ چلیں انشاءاللہ آپ باقی بعد میں بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔